پاکستانی کرکٹر حیدر علی برطانیہ میں تنازع کا شکار، پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی کی شکایت پر پولیس نے حراست میں لیا۔ ذرائع کے مطابق مانچسٹر پولیس نے 3 دن بعد ضمانت پر رہا کیا، 2 ہفتے بعد دوبارہ بلا لیا۔ پاسپورٹ پولیس کی تحویل میں تحقیقات مکمل ہونے تک برطانیہ نہیں چھوڑ سکتے۔ پی سی بی نے حیدر علی کو معطل کر دیا۔ بیان میں کہا حیدر علی ایک کرمنل کیس میں شامل تفتیش ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے پی سی بی نے پاکستان ہائی کمیشن کے ذریعے حیدر علی کو قانونی معاونت فراہم کی۔ حیدر علی کو پاکستانی نژاد وکیل بیرسٹر معین علی کی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ حیدر علی کو 3 دن پہلے پاکستان شاہینز کے میچ کے دوران لندن سے حراست میں لیا گیا۔ سیالکوٹ میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد اقبال کی گرفتاری کے بعد تہلکہ خیز انکشافات۔ پولیس تفتیش میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کروڑوں روپے کی جائیداد کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے بتایا ملزم سے لینڈ کروزر، رولیکس گھڑی اور 5 مرلہ کمرشل پلاٹس کی 2 فائلیں برآمد کر لیں۔ بنگلے کے کرائے کی مد میں وصول 68.25 لاکھ روپے بھی برآمد۔ ملزم سے 4,91,50,000 روپے برآمد کرنا باقی ہیں۔ عدالت نے محمد اقبال کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع کر دی۔ اینٹی کرپشن نے 1 اگست کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو گرفتار کیا تھا۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہر جگہ کرپشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خواجہ آصف کو بیوروکریٹ سے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم کے معاون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں خواجہ آصف نے بات کر دی ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں۔ ایک ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش ہے۔ وزیر اعظم کا نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں برآمدات $2.7 ارب تک پہنچنے پر اظہار اطمینان۔ کہا برآمدات پر مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بہترین معاشی پالیسیوں اور ترجیحات کی بدولت معاشی اعشاریے درست سمت میں گامزن ہیں۔ فیس لیس کسٹم اسسمنٹ سسٹم کے نفاذ سے پورٹ آپریشنز میں مزید بہتری لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی پر بھی اظہار مسرت۔ کہا 100 انڈیکس کا 1,45,000 کی حد عبور کرنا تاریخی کارکردگی ہے۔ حکومت کی معاشی ٹیم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے اہم نکات قومی اسمبلی میں پیش۔ امریکہ کا پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان امریکہ کا تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے درآمدات بڑھائے گا۔ پاکستان اور امریکہ کی حکومتیں مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے سے متعلق بات کریں گی۔ وزارت تجارت نے بتایا امریکہ نے تانبا، لوہا، فولاد، ایلومینیم درآمد پر 50% ٹیکس عائد کیا۔ ریفائنڈ تانبا 50% ٹیکس سے مستثنیٰ ہوگا۔ پاکستان کے لیے امریکہ کو ریفائنڈ تانبے کی برآمد پر سود مند ثابت ہوگی۔ کم ٹیکسوں والی پاکستانی مصنوعات کی امریکی منڈیوں تک بہتر رسائی ممکن بنائی جائے گی۔ امریکہ نے پاکستانی برآمدات پر ٹیکس 29 سے 19% کیا ہے۔ کراچی میں لانڈری ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی ایک اور فیکٹری میں آگ، ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف۔ اس سے پہلے کپڑوں کی فیکٹری میں خوفناک آگ سے 4 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ متاثرہ فیکٹری سے 7 ملازمین کو زخمی حالت میں نکالا گیا۔ کئی افراد دیواریں پھلانگ کر اور کھمبوں کی مدد سے باہر نکلے۔ آگ عمارت کے تہہ خانے میں لگی۔ فیکٹری میں لگی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ اور میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت۔ عسکری قیادت کا مشترکہ پیغام میں شہید کو خراج عقیدت۔ میجر طفیل شہید نے 7 اگست 1958 کو لکشمی پور سیکٹر میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور مشن کو کامیابی سے پورا کیا۔ میجر طفیل محمد شہید کی ہمت اور بہادری کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت پر 50% ٹیرف کے بعد پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی۔ کہا بھارت پر 50% ٹیرف لگایا ہے، یہ تو آغاز ہے،
ابھی آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ بھارت میں امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان، کانپور میں تاجر برادری کا امریکی صدر کے خلاف احتجاج۔ بھارتی اپوزیشن نے اضافی ٹیرف لگنے پر مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ عام آدمی پارٹی کے رکن راگھو چڈھا نے کہا، یار نہیں لوٹ لیا گھر یار کا۔ بھارتی وزیر اعظم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ راہل گاندھی نے کہا، مودی اپنی کمزوری کو بھارتی عوام کے مفادات پر غالب نہ آنے دیں۔ امریکی اقدام غیر منصفانہ تجارتی معاہدے کے لیے بھارت کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا، پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار ناقابل فراموش تھا۔ بلاول بھٹو کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدوں کا بھی خیر مقدم۔ کہا، امریکہ سے تجارتی معاہدے خطے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے باب کا راستہ کھول سکتے ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو، شہری رحمان اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ دہشت گردی اور ریاست، خیبر پختونخوا حکومت واضح کرے کہ کس کے ساتھ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ 9 مئی کو شہداء کے مجسموں کی توہین کی گئی۔ احتجاج سب کا حق ہے، لیکن آئین کے دائرے کے اندر مقبول ہونے کی بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب بے گناہی نہیں۔ مقبول تو شیطان بھی بہت ہے، لیکن وہ فرشتہ نہیں بن سکا۔ کمپرومائز کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں، پارلیمنٹ کا حصہ رہیں گے، ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ایک ایک رکن پر 50 مقدمات ہیں، وہ تو پہلے ہی قربانیاں دے رہے ہیں، کیسز کے ڈر سے اپنے گھر نہیں جاتے۔ اسد قیصر نے ایوان کے بائیکاٹ کی تجویز دے دی، کہا، عمر ایوب کی قومی اسمبلی میں شاندار کارکردگی تھی۔ زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، جمشید دستی اور دیگر ایوان کا سرمایہ تھے، نااہلی کے فیصلے ظلم ہیں۔ 14 اگست احتجاج کا انجام 5 اگست سے بھی برا ہوگا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں، بدنیتی پر مبنی فیصلوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا، کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنوں گا۔ بانی نے علیمہ خانم کو منع کیا تھا، مگر پوری پارٹی وہی چلا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ 9 مئی کے بعد کہاں تھے؟ وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن ہی نہیں سکتے، آنکھیں بند کر کے ان کے فیصلے نہیں مان سکتا۔ گورنر ہاؤس میں جشن آزادی مارکہ حق کی تقریبات جاری، راحت فتح علی خان نے سما باندھ دیا، لیجنڈری گلوکار نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں، خواہش ہے مارکہ حق کے بعد اگلا مارکہ معیشت کا ہو۔ ایم کیو ایم نے جب سے بھائی کہنا چھوڑ دیا ہے، کام بھی نہیں ہوتے، صاحب کہنے پر کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ ایم کیو ایم سے کہتا ہوں، بھائی کہنا پھر شروع کر دیں۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی، بجلی 1 روپے 88 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت کم کی، صارفین کو اگست سے اکتوبر تک ریلیف ملے گا۔ بجلی صارفین کو 55 ارب 87 کروڑ کے زائد کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا نے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ میں ٹرک کی ٹکر سے 8 سال کی طالبہ جاں بحق، باپ اور 2 بیٹیاں زخمی۔ والد بچیوں کو اسکول سے گھر لے کر آ رہا تھا۔ سائٹ ایریا پراچا چوک کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کا اعلان، کہا، غزہ کا مکمل کنٹرول اور حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں، غزہ پر حکومت نہیں، صرف سیکیورٹی زون چاہتے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے نتن یاہو کی مخالفت کر دی، کہا، غزہ پر قبضے کا فیصلہ سپاہیوں اور شہریوں کی زندگیوں پر اثر ڈالے گا۔ برطانوی سفیر کا غزہ پر مکمل قبضے کے اسرائیلی منصوبے پر سخت انتباہ، کہا، غزہ پر مکمل قبضہ بڑی غلطی ہوگی، جنگ کا تسلسل نقصان دہ، سیاسی حل ہی پائیدار راستہ ہے۔
کیا ٹرمپ طویل روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے قریب ہیں؟ امریکی صدر اور روسی ہم منصب کی ملاقات آئندہ ہفتے شیڈیول۔ وائٹ ہاؤس کے بعد صدر پیوٹن نے بھی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ اماراتی صدر سے ملاقات کے بعد گفتگو میں UAE میں ملاقات کا عندیہ دیا۔ کہا ہمارے بہت سے دوست اس ملاقات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات ایک موضوع مقام ہو سکتا ہے۔ دونوں جانب سے دلچسپی ظاہر کی گئی۔ ملاقات کے لیے کس نے پہلے کہا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملاقات کے لیے شرطیں رکھ دیں۔ اس سے پہلے یوکرینی صدر نے روسی ہم منصب سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ زیلنسکی نے کہا تھا جمعرات کو پیوٹن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ شہری یوم آزادی کی مناسبت سے مختلف اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ سندھ حکومت کا مارکہ حق جشن آزادی پر خصوصی ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ آزادی ٹرین کراچی سے 0 پوائنٹ تھر پارکر تک چلائی جائے گی۔